لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بخاری شریف کی پہلی جلد کی 15ویں حدیث مبارکہ، جس کا پہلا درس گزشتہ درس میں ہوا تھا، اسی حدیث مبارکہ کی جو وجوہات گزشتہ درس میں بیان کی گئی تھی کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک امتی کو کس وجہ سے محبت کرنی چاہیے، ان وجوہات میں سے پہلی وجہ گزشتہ درس میں ذکر کی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور تمام لوگوں سے بڑھ کر نبی کریم علیہ الصلاۃ سے محبت نہ کرے۔ تو اس محبت کی وجوہات میں سے پہلی وجہ یہ ذکر کی گئی تھی کہ کوئی بھی شخص کسی سے جب محبت کرتا ہے تو حسن و جمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے، اور رب کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو حسن و جمال عطا فرمایا، کائنات میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں کہ جس کا حسن و جمال سرکار سے بڑھ کر ہو، اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کو جو حسن و جمال ملا، اور خصوصیت کے ساتھ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا وعلیہ السلام کہ جن کے حسن کو آدھی کائنات کا حسن کہا جاتا ہے، ان کا حسن بھی محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ اور وسیلہ ہے۔ تو تمام کائنات میں سب سے بڑھ کر حسین و جمیل ذات نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے۔ اسی بنا پر ہر شخص کو چاہیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تمام چیزوں سے بڑھ کر محبت کرے۔ دوسری وجہ جو محدثین کرام نے بیان کی کہ کوئی بھی آدمی کسی سے محبت کرتا ہے، اس سے الفت رکھتا ہے اور اپنی تمام چیزوں سے بڑھ کر اسے چاہتا ہے، تو اس کی وجہ اس آدمی کے اندر علم اور حکمت کا حد درجے کا ہونا، کہ کسی آدمی کو اللہ تبارک و تعالی علم و حکمت عطا فرمائے کہ تمام علوم کے اندر وہ ماہر ہو، اور حکمت کے ایسے خزانے اس کے پاس ہوں کہ کوئی بھی شخص اس کا مقابلہ نہ کر سکتا ہو۔ تو علم و حکمت کے اندر بڑا ہونا، علم و حکمت کے اندر ایسے مقام پر فائز ہونا کہ جس مقام کا کوئی بھی دنیا کا شخص مقابلہ نہ کر سکتا ہو، یہ ایک وجہ، ایک سبب ہوا کرتا ہے کسی کے ساتھ محبت کرنے کا۔ اس سبب کو دیکھتے ہوئے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و حکمت کے خزانے اپنے محبوب کو عطا فرمائے، ایسا علم اور ایسی حکمت عطا فرمائی کہ کائنات کے اندر کوئی بھی شخص نبی کریم علیہ السلام کے علم و حکمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو علم و حکمت کا حد درجے کا ہونا، اس میں بڑا ہونا، یہ ایک سبب ہے کسی بھی ذات سے محبت کرنے کا۔ اور چونکہ علم و حکمت کا تعلق انسان کی عقل کے ساتھ ہے، جس کی عقل جس قدر کامل ہوگی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی کمال عطا فرمائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عقل کتنی کامل ہے، کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عقل کے اندر سب سے بڑھ کر مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کم و بیش 71 کتابوں کو پڑھا،
اور ان کتابوں میں یہ تحریر مجھے ملی کہ کائنات کے اندر جب سے اس کائنات کی ابتدا ہوئی، اس ابتدا سے لے کر اس کائنات کی انتہا تک، جب یہ کائنات ختم ہو جائے گی، اس دوران جتنے بھی لوگ اس دنیا کے اندر آئیں گے، ان تمام لوگوں کو جتنی عقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر صدی کے اندر، ہر دور کے اندر کیسے کیسے کامل لوگ گزرے ہیں کہ جن کی عقلیں اتنی کامل ہیں کہ کوئی دوسرا آدمی ان کے زمانے میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یہ مضمون ان کتابوں میں ملا کہ کائنات کے اندر جتنے بھی لوگ ہوں گے اور قیامت تک جتنے پیدا ہوں گے، ان تمام کی عقلوں کو ایک طرف رکھا جائے، اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عقل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی اسے دوسری طرف رکھا جائے، تو ان کا موازنہ جب کیا جائے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنی بھی نسبت تمام کائنات کے لوگوں کی عقل کو سرکار کی عقل کے ساتھ نہیں، جتنی کسی ریگستان کے اندر ریت کے جو ذرات ہوا کرتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ ایک ریگستان نہیں، پوری دنیا کے ریگستان، ان ریگستانوں کے اندر جتنی بھی ریت موجود ہے اس تمام ریت کے ذروں کو ایک طرف رکھو، اور ایک اس ریت کا ذرہ ایک طرف رکھو، ان تمام کو اس ریت کے ایک ذرے کے ساتھ بھی ایسی نسبت نہیں۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی کامل عقل جو ہے اس کے سامنے کسی آدمی کی عقل کو حضور کی عقل کے ساتھ نسبت نہیں دی جا سکتی۔ تو گویا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کائنات میں تمام لوگوں سے بڑھ کر عقل و فہم عطا کیا گیا، اور جس کی عقل جتنی کامل ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے ہی علم و حکمت کے خزانے اسے عطا فرمائیں۔ چنانچہ علم و حکمت میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا بڑا ہونا اور آپ کو یہ خزانے عطا فرمانا، اس کی ایک تفسیر جو محدثین کرام نے کی، دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا جب ذکر کیا جاتا ہے، اور گزشتہ درس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حسن و جمال میں جب حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر آتا ہے تو کسی نبی کا ذکر کرنے سے یہ مقصود نہیں ہوتا کہ اس نبی کا مرتبہ کم ہو جائے، بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس مقام اور منصب کے ساتھ جو نسبت قائم کی جاتی ہے، جو برابری کے معاملات جو بیان کیے جاتے ہیں، یا اس نسبت کو جو ذکر کیا جاتا ہے، اور اس میں حضور کے اس عمل کا، اس فہم کا، اس عقل کا اور اس منصب کا سب سے زیادہ ہونا، اس کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ کائنات میں جو جو کمالات دیگر انبیاء کرام کو عطا فرمائے وہ سارے کے سارے اپنے محبوب کو بھی عطا فرمائے، اور پھر ان سب سے بڑھ کر بھی کمالات نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کیے گئے، خصوصیت کے ساتھ یہ مقدس مہینہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک کمال معراج شریف کا جو معجزہ ہے، تو یہ دیگر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام میں سے کسی کو نہیں ملا، صرف محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتخاب کیا گیا۔ تو جس طرح وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا ذکر تھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا ذکر کیا گیا، تو علم و حکمت میں اگر دیکھا جائے تو حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے علم کے متعلق رب کریم نے ارشاد فرمایا وعلم آدم الاسماء کلھا۔ حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی یہ شان بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام چیزوں کے نام وہ عطا فرما دیے۔ اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں پیدا ہو چکی تھی اور قیامت تک جو پیدا ہونے والی تھی، ہر چیز کا نام حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جان لیا، اور یہ پورا واقعہ پہلے پارے کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کے کمال کا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جو اسماء کا علم دیا گیا، جو ناموں کا علم دیا گیا، تو تفاسیر میں یہ ذکر کیا گیا کہ یہ نام صرف ایسے نہیں تھے کہ چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو بتائے گئے، بلکہ ان کے جتنے خاص تھے، جو ان کی خاصیت تھی، جو ان کی خوبیاں تھیں، وہ بھی ساری کی ساری حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جان لی تھی۔ اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا علم جو ہے وہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کے سامنے ایک ذرے کی حیثیت رکھتا ہے،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں سے بڑھ کر سرکار کو علوم عطا فرمائے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا یہ کمال ہے کہ آپ کو تمام چیزوں کے نام، ان کی خاصیتیں، ان کی خوبیاں، جو ان کے فوائد تھے وہ، جو ان کے نقصانات تھے وہ، ان ساری چیزوں کے بارے میں بتا دیا گیا۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صرف ان چیزوں کا نام، ان کے خاص ہی نہیں بتائے گئے، بلکہ کائنات کے اندر تمام چیزوں کا علم سرکار کو دے دیا گیا۔ اور اس علم کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، لوگوں کو جو علم دیا گیا، دیگر اشخاص کو جو علم دیا گیا، فرمایا کہ وہ قلیل علم ہے، وہ تھوڑا سا علم ہے جو لوگوں کو دیا گیا۔ اور محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ کو آپ کے رب نے وہ سب سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو ہر چیز کا علم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دے دیا گیا۔ تو گویا کہ حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو جو علوم عطا کیے گئے تھے وہ تو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم مبارک کا ایک ذرہ ہے، ایک قطرہ ہے جو دیگر نبیوں کو عطا کیے گئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علوم کا کمال آپ دیکھیں، تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابن ہشام اور دیگر تفاسیر کے اندر خود امام بخاری نے بھی یہ روایت بیان کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی طرف جب صحابہ کرام علیہم رضوان کو لے کر جانے کا ارادہ کیا کہ کفار اور مشرکین کے ساتھ جو جہاد کے معاملات تھے، فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وہ سارے پروگرام بتائے، وہ سارا طریقہ کار بتایا کہ جس کے تحت ان لوگوں کے ساتھ جہاد کرنا تھا۔ حاطب بن ابی بلتع یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور بدری صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک خط لکھا اور لکھنے کے بعد ایک عورت کو تیار کیا کہ یہ خط لے جا کر مشرکین مکہ تک پہنچا دیا جائے۔ اس عورت نے اس خط کو اپنے بالوں کے اندر اس طرح سے گوندا کہ کسی جگہ کی بھی تلاشی لینے پر وہ خط برآمد نہ ہو، اور اسے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کر دیا۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہیں بلایا اور ارشاد فرمایا کہ جاؤ، مکہ کے راستے پر ایک عورت جا رہی ہے، اس کے پاس ایک خط ہے اور اس خط میں اس طرح کا مضمون ہے، اور وہ خط حاطب بن ابی بلتع نے اسے دیا ہے، وہ خط اس سے لے کر آ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم پر طعن کرنے والے ذرا غور کریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم کس طرح یہاں پر صادق آتا ہے کہ رب کائنات نے آپ کو جو علوم عطا فرمائے، ان علوم میں آپ دیکھیں کہ کتنی باتوں کی خبر سرکار نے بیان فرما دی۔ ایک تو یہ کہ وہ خط حاطب بن ابی بلتع نے لکھا، دوسرا یہ کہ وہ خط اس عورت کے پاس ہے، اور تیسری بات یہ بھی بیان فرما دی کہ اس خط کے اندر اس طرح کا مضمون لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ خبریں دیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو روانہ کر دیا کہ جاؤ اس عورت سے خط لے کر آؤ، یہ حضرات وہاں سے چلے اور مکہ کے راستے میں اس عورت کو پا لیا، کہا کہ جو خط لے کر تم جا رہی ہو وہ خط ہمارے حوالے کر دو۔ اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی خط موجود نہیں ہے۔ اس کی تلاشی لی گئی، جو سامان اس کے پاس تھا، اور اس میں کوئی خط نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، اور میں اس بات پر کامل یقین رکھتا ہوں کہ سرکار کی زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں وہ حق پر مبنی ہوا کرتے ہیں۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ تمہارے پاس خط موجود نہیں ہے۔ تمہارے پاس خط موجود ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تمہارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کریں کہ تمہارے جسم کی تلاشی لینا پڑے، تم خود ہی وہ خط ہمارے حوالے کر دو۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تو اس عورت نے اپنے بالوں کے اندر سے وہ خط نکال کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا۔ آپ وہ خط لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ ادھر حضرت حاطب بن ابی بلتع کو بھی بلا لیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے یہ خط کیوں لکھا تھا؟ تو وہ صحابی رسول حضرت حاطب بن ابی بلتع نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں سچا پکا مومن ہوں، آپ پر ایمان لایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو میں نے تسلیم کیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ مکہ میں میرے اہل و عیال ہیں، ان کا کوئی وہاں پر پرسان حال نہیں، تو میرے خط لکھنے کی وجہ صرف اتنی ہے
کہ مشرکین مکہ جو ہے میرے اہل و عیال کے ساتھ نرمی کریں گے، ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ نہیں کریں گے۔ چنانچہ اس بنا پر میں نے یہ خط لکھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ منافق ہو گیا، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کا سر قلم کر دوں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ بدری صحابہ کرام میں سے ہیں جن کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انہیں بخش دیا گیا وہ جو بھی عمل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت کو نازل فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ اے ایمان والو۔ اس میں حضرت حاتم بن ابی بلتہ کو ایمان والا کہا گیا، گویا کہ وہ منافق نہیں تھے، ایمان والے تھے، صاحب ایمان تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ قانون قاعدہ کلیہ قیامت تک کے لیے بیان کر دیا گیا کہ اے مومنو، اے ایمان والو، یاد رکھو کہ جو اللہ کا دشمن ہے اور جو تمہارا دشمن ہے، لا تتخذوا عدوی وعدوکم، جو میرا اور تمہارا دشمن ہے، اولیاء، اسے اپنا دوست کبھی بھی مت بنانا۔ تو چونکہ مشرکین مکہ، کفار مکہ، یہ اللہ کے بھی دشمن ہیں، صحابہ کرام کے بھی دشمن تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون بیان فرما دیا کہ انہیں اپنا دوست کبھی بھی مت سمجھنا، اور یہ قیامت تک کے لیے فیصلہ بیان کر دیا گیا کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، جو اللہ سے دشمنی کرتا ہے، اللہ سے بغض و عناد رکھتا ہے، جو صحابہ کرام علیہم السلام سے بغض و عناد رکھے، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حسد اور بغض و عناد رکھے، فرمایا کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں، جس طرح کے بھی لوگ ہیں، اے مومنو، تمہیں انہیں اپنا دوست نہیں بنانا، یہ تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے۔ وہ وقت آئے گا کہ اگر تم اپنا دوست بناؤ گے تو ایک مقام پر تمہیں یہ دھوکہ دے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ کبھی بھی اللہ کے دشمنوں کو اپنا دوست نہ سمجھو، نہ انہیں اپنا دوست بناؤ۔ خصوصیت کے ساتھ اگر دیکھا جائے، یہود و نصارہ کے جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو پست کر دیا جائے، انہیں ذلیل کر دیا جائے، اور اس معاملے میں ان کی تحریکیں ہر ملک کے اندر جاری ہیں، طرح طرح سے مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے، ان کے اندر اپنا لٹریچر پھیلانے کے لیے ایسے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں کہ کسی طرح مسلمان اسلام سے پھر جائیں۔ تو یہ یہود و نصارہ کی سازشیں قیامت تک رہیں گی، اس لیے کہ اللہ رسول کے دشمن ہیں، اور مومنوں کا امتحان بھی قیامت تک رہے گا کہ دیکھا جائے گا کہ یہ کتنا ان لوگوں کے قریب رہتے ہیں اور کتنا ان سے دور رہتے ہیں۔ تو چونکہ یہ حکم ارشاد فرما دیے گا کہ جو اللہ کا دشمن ہے، جو اس کے محبوبوں کا دشمن ہے، جو تمہارا دشمن ہے، تو کبھی بھی اپنے ذہن میں یہ بات مت لانا کہ وہ ہمارا دوست بن چکا ہے، اگرچہ وہ تمہارے ساتھ کتنا ہی حسن اخلاق کا مظاہرہ کرے، کتنا ہی تمہاری مالی مدد کیوں نہ کرے، وہ کبھی بھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ اور اس کے صحابہ کرام کا، اس کے محبوبین کا دشمن ہے، اس کے انبیاء کرام کا دشمن ہے۔ تو گویا کہ اس روایت کے اندر بھی اس بات کا پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو علوم عطا فرمائے، وہ علوم ایسے تھے کہ تمام کائنات کے اندر ان کا ذرہ بھی کسی کو عطا نہیں کیا گیا۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی مسند پر تشریف فرما ہوتے اور غیب کی خبریں صحابہ کرام کو دیا کرتے تھے۔ جب فتح مکہ ہوا، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، آپ نے اذان کا حکم دیا کہ اذان پڑھو۔ اس وقت حضرت ابو سفیان، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، مکہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے بیت اللہ شریف کے پاس، اور بھی ان کے ساتھ دو آدمی تھے، آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ واقعی حق پر ہیں تو ہم ان پر اسلام لے آئیں، ان کی دعوت کو قبول کر لیں۔ ایک نے کہا کہ میرے والد کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ حضرت بلال کو اذان کو حکم دیا گیا، ورنہ وہ بہت سیخپا ہوتے۔ ابو سفیان نے کہا کہ میں اس بارے میں کچھ بھی کلام نہیں کروں گا۔ وہ یقین کیا رکھتا تھا، اس نے ان دونوں سے کہا کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کوئی کلام نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں اگر یہاں پر کچھ بولا تو یہ پتھر کی کنکریاں جو ہیں یہ سرکار کو خبر دے دی کہ میں نے کیا بولا ہے۔ تو گویا کہ کنکر حضور کی بارگاہ میں جا کر بتا دیتے ہیں کہ ہم نے کیا کلام کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے بہت دور تھے۔ جب ان تینوں نے آپس میں بات کی، کلام کیا، سرکار تشریف لائے، ارشاد فرمایا کہ میں نے تم تینوں کا کلام سنا ہے، جو باتیں تم نے کی ہیں وہ میں نے سنی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ان کی باتوں کو دہرا دیا، جو باتیں انہوں نے کہی تھی وہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی۔ تو اسی مجلس میں ان دونوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے سوا یہاں پر کوئی نہیں تھا جو ان باتوں کو سنتا، آپ نے بعین ہی وہ ساری باتیں بتا دی، ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔
تو گویا کہ وہ عقیدہ، وہ نظریہ، یہاں پر مقام غور یہ ہے کہ جس عقیدہ، جس نظریہ کے تحت کئی لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، آج اسی نظریے، اسی عقیدے کو معاذ اللہ شرک اور بدعت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جن حضرات کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تمام علوم عطا فرمائے، اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیے، عالم ما کان وما یکون، جو کچھ پہلے ہو چکا اور قیامت تک جو ہونے والا ہے، یہ علم بتدریج سرکار کو دیا گیا۔ لیکن تمام محدثین کرام کا اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری وصال سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے علوم اپنے حبیب کو عطا فرما دیے تھے۔ تو گویا کہ یہ سارے علوم کا خزانہ اللہ نے اپنے محبوب کو دیا، اور جب اب یہی عقیدہ، یہی نظریہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کی عطا سے ذرے ذرے کا علم رکھتے ہیں، تو معاذ اللہ اسی عقیدے کو شرک اور بدعت کہا جاتا ہے۔ تو آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ جس عقیدے کی بنیاد پر کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا، آج وہی عقیدہ معاذ اللہ جو ہے وہ لوگوں کے درمیان مشکوک بنا دیا گیا۔ تو یہ لوگ دین کے دشمن ہیں کہ جنہوں نے اس طرح کے نظریات عوام میں پھیلانے کی کوشش کی، ورنہ اگر دیکھا جائے الحمدللہ جتنے نظریات اہل سنت والجماعت کے ہیں وہی نظریات ہیں جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوتا تھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو کوئی منصب عطا فرماتا، کوئی ایسا ملکہ، کوئی کمال عطا فرماتا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان خوش ہوا کرتے تھے کہ رب کریم نے ہمارے محبوب کو یہ کمال اور یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ اور اس کمال اور مرتبے میں آپ دیکھیں کہ خصوصیت کے ساتھ جو معجزہ معراج ہے، اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو علم کے خزانے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیے۔ معراج شریف کا جو معاملہ ہوا وہ اس بنا پر بھی، اس کے محرکات کیا تھے، کس وجہ سے سرکار کو معراج کرائی گئی، اس کی بہت تفصیل ہے۔ مختصراً یہ ہے کہ وہ احوال کہ جو شیب ابی طالب میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ ہوئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا گیا اور نہایت تنگی کے عالم میں وہ وقت گزرا، پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حد درجہ شفقت کرنے والے آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اس سال کے جسے عام الحزن کہا جاتا ہے۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ پے در پے جو یہ معاملات ہوئے، تو ان معاملات کی وجہ سے پھر طائف کا سفر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ وہاں پر کیا معاملات تھے آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طرح سے وہاں تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائی گئیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تمام تکالیف کو برداشت کیا، اس لیے کہ ان مع العسر یسرا، تکالیف کے بعد آسانیاں بھی اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات چونکہ مومنوں کے لیے ایک نمونہ ہے، اور تمام مومنین کو اس بات کی طرف تنبیہ بھی کی گئی، اشارہ بھی کیا گیا کہ دنیا کے کوئی آفات، مصیبتیں، تکالیف آئیں تو ان سے گھبرایا مت کرو، یہ تکالیف مومنوں کے لیے آزمائش ہوا کرتی ہیں، اور یہ تکالیف ہمیشہ نہیں رہتی، بلکہ ایک وقت آتا ہے اللہ ان تکلیفوں کو دور کر کے ان سے زیادہ کشادگیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اور مومن کے وہ احوال کے جو تکلیف والے ہیں ان میں تو یہاں تک ارشاد فرمایا، حدیث مشکات میں موجود ہے کہ مومن کے پاؤں میں اگر کانٹا بھی چبھ جاتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو گویا کہ آزمائشوں کا آنا یہ تو انبیاء کرام کی سنت ہے کہ ان پر اتنی آزمائشیں آئیں، خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کا مرتبہ جتنا زیادہ ہوگا اتنی اس پر آزمائشیں آئیں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹے، اس طرح کے جب معاملات ہوئی اور لوگوں نے آپ کے لیے راستے بند کر دیے، طائف کے بازار میں آپ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، تو رب کائنات نے اس وقت، وہ وقت تھا کہ جب آپ کو معراج شریف پر بلایا، اور گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دی کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا ہوا اگر دنیا کے لوگوں نے آپ پر دنیا کے راستے بند کر دیے تو کیا ہوا، آسمان کے راستے کھلے، آپ تشریف لے آئیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں جو مقامات طے کیے، جس قدر آپ کو مراحل جو تھے ان کو طے کر کے رب کریم کی بارگاہ میں پہنچے، سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا۔ یہ بہت تفصیلی معاملات ہیں، ان کی ابحاث آپ سنتے ہیں، لیکن ایک حدیث مبارکہ جو صاحب مشکات نے نقل کی، اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کا بھی ذکر کیا گیا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت رب کائنات نے اپنا دستے قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا،
رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہاتھ سے پاک ہے، جیسا کہ ہمارا ہاتھ ہے اس سے اس کی ذات پاک ہے، لیکن حدیث میں جہاں اس طرح کے مضامین موجود ہیں کہ اللہ نے اپنا ہاتھ رکھا تو اس سے مراد اس کی قدرت ہے، تو ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ میرے دونوں شانوں کے درمیان رب کریم نے اپنا دست قدرت رکھا اور میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ معاملہ ہوا تو ارشاد فرماتے ہیں کہ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب کا سب میں نے اس وقت جان لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے علوم آسمان و زمین کے عطا فرما دیے، تو گویا کہ معراج کی رات بھی وہ علم جو تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملا، جس کا اظہار پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے کیا۔ تو گویا کہ یہ علم اور حکمت ایسا ملکہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو گویا کہ اس حدیث مبارکہ کے ضمن میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یعنی کامل مومن نہیں ہو سکتا، جب تک وہ اپنی اولاد، اپنے والدین اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ اور محبت کی وجوہات میں تھے، پہلی وجہ ہم نے ذکر کی تھی حسن و جمال، جو حد درجے کا نبی کریم علیہ الصلوۃ کی ذات میں موجود تھا کہ آپ جب مسکراتے تھے تو دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھی، آپ کے دندان مبارک سے نور کی کرنیں نکلا کرتی تھیں۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب کے دیے ہوئے کمالات تھے۔ اور پھر یہ علم و حکمت کا جو معاملہ، جو دوسری وجہ محدثین نے بیان کی کہ آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس وجہ سے بھی کہ اس کے اندر علم و حکمت جو ہے وہ حد درجے کا ہوا کرتا ہے۔ اور علم آپ نے دیکھا کہ رب کائنات نے سب سے بڑھ کر اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اور حکمت سے مراد یہ ہے کہ صرف علم ایسا ہی نہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے اپنے پاس رکھا، بلکہ کائنات کے اندر پھر اسے تقسیم بھی کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ذات یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں علم و حکمت عطا فرماتے ہیں، گویا کہ رب سے لیتے ہیں اور بندوں کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ان بندوں کو جو علم و حکمت کے خزانے دیے گئے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے کمالات، اولیاء کرام کے، بزرگان دین کے، کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا کیسا علم عطا فرمایا۔ تو وہ علوم کے خزانے جو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ سے وہ فیض جاری ہوا، اور الحمدللہ وہ فیض آج تک اہل سنت والجماعت کے سینوں میں منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ رب کائنات نے کیسے کیسے علماء اس کائنات کے اندر پیدا کیے کہ جنہوں نے علم کے دریا بہا دیے، اور یہ فیض تھا سارا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ اثر سے، اس علم کا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سینے میں منتقل کیا تھا۔ لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ سرکار کیا دیتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کائنات کے اندر جس کو جو کچھ بھی ملا وہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ کی ذات سے ملا ہے۔ یہاں تو یہ معاملات ہیں، آپ اس مقام پر دیکھیں کہ وہ مقام کہ جو اس کائنات کے اندر سب سے عظیم ترین مقام ہے، اور وہ مقام ہے وہ جگہ کہ جس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، گنبد خضرا کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، جس مٹی سے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ کا جسم اطہر مس ہے۔ محدثین کرام کا اتفاق ہے، مفسرین کرام نے بھی لکھا کہ وہ مٹی اور وہ جگہ اس کائنات کے اندر، پوری کائنات میں ہر چیز سے افضل وہ جگہ ہے کہ جس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، یہاں تک کہ عرش سے بھی افضل وہی جگہ ہے۔ تو اب اس جگہ پر جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمائے، اپنی حیات ظاہری میں صحابہ کرام کو علم کی تقسیم فرماتے رہے، حکمت عطا فرماتے رہے، جو آپ کے پاس آتا تھا کبھی خالی لوٹتا نہیں تھا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہ بھی سرکار کی صفت ہے، جو بھی آپ کے پاس آتا علم و حکمت کے خزانے لے کر جاتا۔ اور یہ آپ کا علم و حکمت تقسیم کرنا یہ اس وقت تک نہیں تھا کہ جب تک نبی کریم علیہ الصلوۃ ظاہری حیات سے متصف تھے، بلکہ ایک آن کے لیے آپ پر جو موت طاری ہوئی، اس کے بعد پھر اسی طرح حیات آپ کو عطا فرما دی گئی، اور آج تک جو بھی شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ کی بارگاہ میں جا کر سوال کرتا ہے علم و حکمت کا، سرکار آج بھی اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ اگرچہ وہاں کے لوگوں کا یہ نظریہ نہیں، وہاں جو لوگ مسلط ہیں وہ اس بات سے روکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگ سکتے، آپ کو روک دیا جائے گا۔
اس لیے کہ یہ قبضہ گروپ جو وہاں پر مسلط ہے، ان چیزوں کے نزدیک یہ سب شرک اور بدعت ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے ان تمام چیزوں کے دلائل موجود ہیں، اور صحابہ کرام نے سب سرکار سے طلب کیا، مانگا ہے، اور بعد میں بھی لوگ مانگتے چلے آئے ہیں۔ لیکن یہ کہ ان لوگوں کا نظریہ جو کہ عرب نہیں ہے، یہ سعودی لوگ ہیں جو کہ فتنہ برپا کرنے کے لیے، جو کہ ہماری آزمائش ہے، یہ مسلط ہوئے اور انہوں نے ایسے ایسے عقائد اور نظریات لوگوں کے اندر پھیلائے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام علیہ رضوان کے مزارات کو مسمار کر دیا گیا، جنت البقیع میں آپ کو کوئی مزار نظر نہیں آئے گا۔ تو اب اسی طرح جتنے بھی وہاں معاملات ہیں ان کو ختم کیا گیا، اور کوشش یہی تھی کہ کسی طرح لوگوں کے دلوں سے نبی کریم علیہ السلام کی محبت کو ختم کیا جائے۔ آپ ذرا اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ہر سال لاکھوں ہزاروں ریال اس بات پر خرچ کیے جاتے ہیں کہ کتابیں چھاپتے ہیں، وہی کتابیں ان میں لکھا کہ حضور کی طرف روزہ انور کی نیت کر کے آنا یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، مسجد کی نیت کر کے آئے، جو یہاں آتے ہیں وہ اس نیت کے ساتھ نہ آئیں کہ سرکار کچھ عطا کریں گے، حضور کے وسیلے سے مانگنا شرک ہے، وسیلہ کسی کا قبول نہیں۔ یہ سب باتیں کتابوں میں لکھ کر یہ حاجیوں کو تقسیم کرتے ہیں، عمرہ کرنے والوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ لاکھوں ریال اس بات پر خرچ کیے جاتے ہیں۔ اگر یہی ریال یہود و نصارہ کے خلاف خرچ کرتے تو کوئی اسلام کا فائدہ نظر آتا، لیکن ان کے دلوں میں نبی کریم علیہ السلام کا بغض ہے، حسد ہے۔ آج کوئی وہاں جا کر اس طرح کا سوال کرتا ہے تو اسے بھی روک دیا جاتا ہے۔ اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، آپ بلند آواز سے کہیں آپ کو روک دیں گے کہ کہاں سرکار سے شفاعت، حالانکہ ہر عقیدے پر الحمدللہ دلائل موجود ہے۔ تو بہت اس کی تفصیل ہے، میں صرف اتنا عرض کر رہا تھا کہ وہاں پر اس طرح سے اگر آپ سوال کریں گے تو اس پر بھی روکتے ہیں۔ ایک شامی بزرگ کے بارے میں کسی عالم نے بتایا تھا کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے سوال کر رہے تھے، وسیلے سے اللہ کی بارگاہ سے مانگ رہے تھے، تو وہاں کے کسی آدمی انہوں نے روکا کہ یہ کیا دیتے ہیں، تم ان کے وسیلے سے کیوں مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں ہی نہیں دیتے، یہ تو تمہیں بھی سب کچھ عطا کر رہے ہیں۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم یہاں پر جو مقرر ہو، یہاں کی گورنمنٹ نے تمہیں مقرر کیا، اور تم یہاں پر کس بات پر مقرر ہو کہ جو بھی اہل محبت آتا ہے سرکار کی بارگاہ سے طلب کرتا تم روکتے ہو؟ تمہارا صرف یہی کام ہے کہ یہ کچھ نہیں دیتے، یہ جملہ تم نے رٹا ہوا ہے، لوگوں کو روکتے ہو کہ یہاں سے کچھ نہیں ملتا، یہ کچھ نہیں دیتے، رب سے مانگو۔ لیکن اس جملے کی وجہ سے تم جو تنخواہ پا رہے ہو اس گورنمنٹ سے، وہ صرف یہ کہنے کی کہ کچھ نہیں دیتے، اور ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جب تم اتنا کہتے ہو کہ کچھ نہیں دیتے پھر بھی تمہیں عطا کر رہے ہیں، تو ہم جب کہتے ہیں کہ سرکار سب کچھ دیتے ہیں تو ہمیں کیوں عطا نہیں فرمائیں؟ تو گویا کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بھی سرکار کی بارگاہ میں جا کر سوال کرتا ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سرکار سب کچھ اسے عطا فرماتے ہیں۔ الحمدللہ یہی نظریہ صحابہ کرام کا تھا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیوں عطا فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ رب نے آپ کو علوم و فنون کے خزانے عطا فرمائے، اور پھر یہ بھی عطا فرمایا، یہ بھی حکم فرمایا کہ اے محبوب جو بھی آپ کی بارگاہ میں آپ اسے عطا فرمائیں، اور کبھی اس بات کا خوف نہ رکھیں کہ آپ کی عطا میں کوئی کمی ہوگی، بلکہ جو نبی کریم علیہ السلام کے لمحات آگے جا رہے ہیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علم و حکمت کے خزانے رکھتے ہیں، اور جو سچے دل سے سرکار سے طلب کرتا ہے آج بھی اسے عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ ایک وجہ، ایک سبب محدثین کرام نے بیان کیا کہ جس آدمی کے اندر علم و حکمت کے خزانے ہوں لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد، اپنے والدین اور تمام لوگوں سے بڑھ کر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر مزید اس کی جو وجوہات ہیں وہ ذکر کی جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے ہمیں سچی محبت عطا فرمائے اور بد مذہبوں کے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔